أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. سورة النبع پارہ نمبر 30. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء. رواه البخاري والمسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف تقدیس و تمہید تعریفات اور بے شمار تصریحات اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار دو عالم سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرماتے ہوئے پروردگار دو عالم ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرما کر ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ابھی ہمارا گزر جس ماہ سے ہونے والا ہے اس ماہ کا نام ہے ماہ ذی الحجہ. چونکہ یہ موسم جو چل رہا ہے ایام ابراہیمی کے ہیں، سوانح ابراہیمی کے ہیں. قربانی سے متعلق تفصیلات کے لیے انشاءاللہ اس کی وضاحتیں بھی اپنے وقت پہ ہوں گی. چونکہ جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کی مناسبت سے چند باتوں کی وضاحتیں کریں گے انشاءاللہ. یہ ایام جسے ہم ماہ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں، اس ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی کتاب و سنت کے اندر 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس 10 رات کی عبادتیں، اس 10 لیل و نہار کی عبادتیں کی کل حیثیت بھی الگ ہے. اور ماہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہے، جو پہلا عشرہ کہلاتا ہے، کئی ناحیت کے اعتبار سے، کئی وجوہات کی بنا پر ہی، کئی امتیازی خصوصیات کی بنا پر ہی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت و اہمیت انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ کے بیچ قرآن مقدس کی چند آیتیں پیش کی گئی جس کا آپ ترجمہ ملاحظہ ہو. اللہ نے فرمایا والفجر، اور قسم فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم جفت کی اور طاق کی. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر کے ابتدائی آیت و بینات کے اندر سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، پھر جفت اور طاق کی راتیں قسم کھائی ہیں۔ میں اصل وضاحت کروں گا وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی، تو چلتے ہیں آگے۔ والفجر، اس کے لفظی معنی فجر کی نماز کے ہیں، یعنی فجر کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ تمام نماز مراد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر کہیں رات کی قسم کھاتا ہے، کہیں دن کی قسم کھاتا ہے، کہیں سورج کی قسم کھاتا ہے، کہیں چاند کی قسم کھاتا ہے، کہیں فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کہیں عصر کے وقت کی قسم کھاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ پروردگار دو عالم جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ صرف ضرورت پڑے گی تو رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کی قسم کھائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز ہے ہی نہیں، بالکل حرام ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کے لائق ہے، ان کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ بہرحال اللہ والفجر، قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی۔ 10 رات سے مراد گرچہ محدثین کے یہاں، مفسرین کے یہاں کئی اقوال ہے۔ بعض لوگ 10 سے مراد، 10 لیل سے مراد رمضان مبارک کے 10 رات لیتے ہیں۔ بعض لوگ ماہ محرم کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں لیتے ہیں، اور بعض لوگ عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 عشرہ مراد لیتے ہیں۔ اور یقیناً اپنی اپنی جگہ تمام تینوں مہینوں کے پہلے عشرہ کی اہمیت ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہاں جو مراد ہے وہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی ماہ ذوالحجہ کے 10 دن اور جو رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا کر ایام العشر کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، 10 دن و رات ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم شفع یعنی جفت کی، اور وتر یعنی طاق کی۔ یا جفت اور وتر کے اندر بڑا اختلاف ہے، پوری تفصیلات بتائیں گے تو پھر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ والشفع سے مراد بعض لوگ یوم النحر لیتے ہیں، یعنی 10ویں ذوالحجہ قربانی کے دن، اور وتر سے مراد یوم العرفہ یعنی 9ویں ذوالحجہ مراد لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ان سے انسان مراد لیتے ہیں، 2 انسان ہیں تو جفت، اور ایک ہے تو وہ طاق۔ بعض لوگ اس سے ایام زمانہ مراد لیتے ہیں، یعنی 2 دن ہے تو جفت، 2 دن جوڑیں گے جفت، 1 دن جوڑیں گے تو طاق۔ بہرحال بالاختلاف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جفت اور طاق کی بھی قسم کھاتا ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے جو رات ہمارے بیچ آنے والی ہے، ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ هذه الايام۔ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ پاک میں 10 رات کے جو عمل، العمل الصالح، 10 دنوں کی جو عبادتیں ہیں، 10 دنوں کی جو نیکیاں ہیں، احب الی اللہ من هذه الايام، سب سے زیادہ محبوب، مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الایام العشر، اس سے مراد اس کے 10 دن ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما الجہاد فی سبیل اللہ،
کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ. الا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع ذلك من شيء. ہاں ایک شرط ہے کہ اگر کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ یعنی جانی مالی روحانی ساری قربانیاں پیش کر دیتا ہے، ثم لم يرجع من ذلك شيء، اور پھر وہ واپس کچھ لے کر نہیں آتا، ایسے لوگوں کا مقام زیادہ ہے. اس حدیث بات پہ غور کیجئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام، ان دنوں کے علاوہ یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور مرغوب نہیں ہے جتنی عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر اللہ قبول کرتا ہے. یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں اس کی فضیلت کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے. تو صحابہ کرام کو یہ بات سن کر بہت تعجب ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بھی کر دیا، یعنی الایام العشر یعنی 10 ہی دن ہیں، اس کے بعد پورے مہینے کی فضیلت نہیں ہے. جو مقام 10 دن کا ہے اس کے بعد کے جو 2 عشرے اس کا وہ مقام نہیں ہے، یعنی الایام العشر. تو صحابہ کرام کے اس بات پہ بہت تعجب ہوا کہ 10 دن کی اتنی بڑی اہمیت. صحابہ نے عرض کیا، وہ صحابہ تھے دور اندیش تھے، کوئی بات ذہن میں دماغ میں گھستی تو فوراً پوچھتے، دماغ کے گھسنے کے بعد چوراہے پہ بازاروں پہ اور کہیں نکڑ پہ جا کر اس کا غلط تعبیر نہیں کرتے، نبی سے پوچھتے ہیں وَمَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بڑھ کر آپ نے جملہ دی کیا استعمال کیا؟ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. یعنی اتنا بڑا مقام ان 10 دنوں کی عبادت و ریاضت کا ہے، ان 10 دنوں کی نوافلوں کا ہے کہ اگر کوئی مجاہد جہاد بھی کرتا ہے تو ان کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا. حالانکہ جو شہداء ہیں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بہت حیثیت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 دنوں کی عبادت کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہاں الا خرج بنفسه، لیکن اگر کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، مال جان سب کچھ لٹا دیا، پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آیا، ان کا مقام زیادہ ہے. اس سے بتانا مقصود امام بخاری علیہ رحمہ اور محدثین کا یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے جس سے ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے. حضرت سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ایام العشر کی شروعات ہوتا یعنی 10 ذی الحجہ کا جب آغاز ہوتا، ہم جب چاند ذی الحجہ کا دیکھ لیتے تو ہم عبادت میں مستغرق ہو جاتے، ہم زیادہ عبادتیں کرتے، ہم بہت پوری دل جمعی کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرتے. صحابہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اتنا مشکل طریقہ سے عبادت کو انجام دیا ہے کہ دوسروں یعنی اس قدر عبادت کو انجام دیا ہے کہ دوسروں کے لیے اس طرح عبادت کرنا بہت ہی مشکل بات ہے. اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ایام العشر کے اندر ہمیں اپنے طریقے کے مطابق عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافلوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی نہیں، بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. محدثین کا ایک رائے ہے کہ اگر کوئی چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا ہے کوئی مسئلہ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. چونکہ استدلال اس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ما من ایام حب الی اللہ فیہا، یعنی ان دنوں کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں،
جو نیکیاں انجام دی جاتی ہیں ان نیکیوں کا بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ ان 10 دنوں کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر عبادتوں کو، دیگر دنوں کی عبادتوں سے زیادہ محبوب اور مرغوب لگتا ہے، لہذا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو 10 دن کا عمل پسند ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ 10 دن مطلب 9 دن ذی الحجہ کو رکھنا حرام ہے، ان عشرۂ ذی الحجہ کے ابتدائی مرحلے میں کوئی روزہ رکھنا ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا، کوئی کرے تو کر سکتا ہے۔ نیکی کی حرص اور طمع کی بنیاد، ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اس ابتدائی مرحلے کے اندر بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام تلبیات بھی پڑھتے تھے، یعنی جو دعا ہم لوگ عیدین وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان 10 دنوں میں اپنے طور پہ وہ پڑھتے تھے، کوئی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس حضرت علامہ حافظ الحجر العسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی امتیازی خصوصیات دیگر 10 دنوں کے اوپر کیوں ہیں؟ دیگر تمام مہینوں کی عبادتوں پہ ان 10 دنوں کی عبادت کی فوقیت کیوں ہے؟ ان 10 دنوں کی عبادت کی اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ وہ تحقیق انہوں نے کہا ہے اس کی پہلی اور سب سے جامع وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا عشرہ ہے جس عشرے کے اندر پروردگار دو عالم نے بہت ساری عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ بہت ساری عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اسی بنیاد پر ان 10 دنوں کی عبادتیں دیگر دوسرے دنوں کے مقابلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور مرغوب اور پسند ہے۔ اس کی وجہ مثال کے طور پہ ان 10 دنوں کے اندر نماز بھی شامل ہے، ان 10 دنوں کے اندر صدقہ بھی شامل ہے، ان 10 دنوں کے اندر حج کے ارکان بھی شامل ہیں، ان 10 دنوں کے اندر قربانی بھی شامل ہے، اس 10 دنوں کے اندر عرفہ کے روزہ بھی شامل ہے، ان 10 دنوں کے اندر حج کے سارے ارکان موجود ہیں۔ اتنی ساری عبادات کسی دوسرے مہینے میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو رہی ہے۔ اسی بنیاد پر حافظ حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت کی اہمیت ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان 10 دنوں کے اندر صحابہ کرام کثرت سے صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ بتاؤ مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعۃ المبارکہ ہے، راتوں میں سب سے زیادہ مقام مرتبہ والی رات رمضان کے آخر عشرہ کی طاق رات ہے، اور محدثین نے بیان کیا کہ دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی مرحلے میں۔ تو ان تمام احادیث اور ان تمام اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، لہذا ہمیں ان 10 دنوں کو یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، یوں ہی لعب و لعب اور کھیل کود میں سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ویسی عبادت کی فکر کرنی چاہیے جیسے رمضان میں ہم اس کی فضیلت تو الگ ہی ہے، اس 10 دنوں کے بھی ایک الگ فضیلت ہے، اور بعد اس کی تعین نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10 دنوں کی عبادتیں جتنا پسند ہے اور دیگر مہینوں کی عبادتیں اس قدر پسندیدہ، محبوب اور مرغوب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات، یعنی جو دعائیں ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنے طور پہ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چلیے آگے، اسی طرح سے ان 10 دنوں کے اندر بات روایتیں ملتی ہے کہ آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ اختیار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایام العرفہ، یوم العرفہ سے لے کر
13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کثرت سے اس تلبیہ کو جو ہے پڑھانا چاہیے. کیوں؟ اس ماہ کے اندر ہی، ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ کے اندر بہت ساری عبادتوں کو پروردگار دو عالم نے جمع کر لیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کو بھلانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے طور پہ ذکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات سن لے، اجتماعی طور پہ ہمیں وہ ذکر نہیں کرنی ہے. انفرادی طور پہ آپ جس قدر چاہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ پہ اختیار. اجتماعی طور پہ نہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی طور پہ اس دعا کا یا اس تلبیہ کا ثبوت نہیں ہے. اور چلیے آگے، ایک نقصان موجود ہے کتاب و سنت کے اندر. ہمیں ہر اس عمل کو اپنانا چاہیے جس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کا ایام آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 طرح کے ایسے جانور ہیں جس کی قربانی جائز نہیں ہے. الحمدللہ 95% لوگ ان 10 دنوں کے اندر ہی خریدتے ہیں. زیادہ تر جسے قربانی کریں اس سے پہلے وہ خرید لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 طرح کے عیبدار جانوروں کی قربانی جائز نہیں. نمبر 1، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو جائے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ خریدیں گے بھی، یہاں ملے وہاں ملے دیونارے ملے، اس لیے میں اشارہ کروں. نمبر 1، کانا جس کا کانا پن، اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو جائے. اسی طرح سے لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو چکا. اسی طرح سے مریض جس کی بیماری ظاہر ہو جائے. اسی طرح سے نمبر 4، آپ نے فرمایا ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہو. اس طرح کے 4 عیوب والے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. لوگ لے آتے ہیں بسا اوقات کبھی لا علمی کی بنیاد پر یا کبھی کسی اور وجہ سے. لہذا اللہ تعالی ہمیں ان 4 نکات سے پاک جانوروں کو خرید کر اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک چیز اور چلے، بہت تعجب ہوگا کہ سارے صفات موجود ہیں. 50 صفات ایگزامپل میں دے رہا ہوں، 50 صفات موجود ہیں جانوروں کے اندر. ایگزامپل ہے میرا، ایک صفت نہیں ہے تو آپ کی قربانی جائز نہیں. کہتے ہیں کیا ہوا، ایک چیز نہیں ہے. سنیے حدیث، بخاری کی روایت ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے خالو نے بقر عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے بکرے کو ذبح کر دیا، جانور کو ذبح کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی. آپ نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ ذالکا شاۃ اللحم، یہ تو صرف بکری کا گوشت ہوا، یہ قربانی نہیں ہوئی، لہذا آپ دوسرے جانور کی قربانی پیش کرو. اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکرا ہے جو 1 سال کا، مطلب یہ تھا کہ دادا ہوا نہیں. آپ نے فرمایا اس بکرے کی ہی قربانی کرو، یہ صرف تمہارے لیے جائز ہے. تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صحابی رسول نے قربانی کے نیت سے بکرا پالا، خریدا، اپنے دروازے پر رکھا. عید کا دن ہے، فرق کتنا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے اور بعد کا فرق ہے. جبکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے صحابی رسول کا پیسہ بھی حلال، جانور کے اندر سارے صفات موجود، وقت بھی موجود، سب کچھ موجود ہے، شریعت کے مطابق دعائیں بھی ہوئی ہوں گی. ایک چیز موجود نہیں ہے، کیا؟ سنت کیا ہے؟ نماز کے بعد بکرا قربانی کے جانور کو ذبح کرنا. اس صحابی نے بس صرف تھوڑا سا فرق کیا کہ نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دیا. کچھ فرق ہے زیادہ؟ ساری چیزیں، ساری علتیں موجود ہیں، لیکن نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ تمہاری قربانی جائز نہیں ہوئی ایک صفت کی وجہ سے. آج ہم جانور خریدتے ہیں، اللہ نے کہا ایسا ہو. بہت سارے لوگ ہیں دوسرے کے پیسے کو ہڑپ کر جانور خریدتے ہیں، جو حرام پیسوں سے جانوروں کو خرید کر ریا و نمود کا اظہار کرتے ہیں.
ان جانوروں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. اب خود فیصلہ کیجیے. صحابی نے عمل کیا, معمولی سی چوک کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوئی. اور ہمارے اندر کتنی چوک ہو جاتی ہے, ہم کتنا گھوٹالا کر ڈالتے ہیں, واللہ اعلم. خلاصہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں ہیں, لہذا ہم ان 10 دنوں کو یوں ہی ضائع نہ کریں بلکہ کثرت سے صدقہ و خیرات دیا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں, اور وقت ملے تو آپ نوافل کا اہتمام کریں, قرآن مقدس کی تلاوت کریں, اور آپ چاہے تو روزے کا بھی اہتمام کریں, چونکہ اس ماہ کے اندر یوم العرفہ بھی شامل ہے 10 دنوں کے اندر, اور یوم النحر بھی شامل. اسی بنیاد پر ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. لہذا اللہ سے دعا گوؤں کے پروردگار دو عالم ہمیں ان 10 دنوں کے اندر بھی خالصۃ لوجہ اللہ تمام نیکیوں عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارا جو بھائی بے دین ہے اسے دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارا جو بھائی بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دی. اے اللہ ہمارے جو بھائی اعلی اولاد کی نعمت سے محروم ہے, اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں تو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ آنے والے یوم النحر میں ہم تمام بھائیوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانور کو ان صفات سے پاک کرتے ہوئے خریدنے کی توفیق رفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.